بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس ویڈیو میں صرف دو چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1 عورت کے اسلامی اختیارات، نمبر 2 عورت کا مقام۔ پہلے بات کرتے ہیں اسلامی عورت کے اختیارات کی۔ عورت بے بس اور مجبور بھی نہیں، اسلام نے اس کی عزت نفس کا پورا خیال کیا ہے اور مختلف مواقع پر اپنے حق میں فیصلہ لینے کا اسے پورا اختیار دیا ہے۔ ایک بالغ عورت خرید و فروخت کرنے، اپنے مال میں تصرف کرنے، اپنے مال سے صدقہ کرنے، ہدیہ دینے، اپنا نکاح کرنے یا کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنانے کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ ان سب چیزوں میں دوسرے شخص کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر اس پر نافذ نہیں ہوگا، خواہ فیصلہ کرنے والا اس کا باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا کوئی اور۔ اگرچہ نکاح کے باب میں مستحب، پسندیدہ اور حیا و صلہ رحمی کا تقاضا یہی ہے کہ عورت اپنا معاملہ اپنے اولیاء کے حوالہ کر دیں، تاہم شرعاً اپنے نکاح کے مالک خود وہی ہے اور اس کی رضا و اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ قرن اول میں اس اختیار کے کچھ عمدہ عملی مثالیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ مثلاً ام المؤمنین حضرت ام سلمہ پہلے حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھے، بیوہ ہو گئے۔ عدت گزرنے کے بعد نبی اکرم ان کے پاس تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت عمر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ آپ تصور کیجئے، یہ پیغام نکاح کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی طرف سے تھا، جس کی خوشی سارے کامرانیوں کی کلید اور جس کے حکم کا انکار کسی صحابی تو کیا کسی ادنا مسلمان سے ممکن نہیں۔ پھر بھی حضرت ام سلمہ یہ کہتے ہوئے نکاح سے معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ کا پیغام نکاح سر آنکھوں پر تھا، میرے بچے زیادہ ہیں، میری عمر بھی اب نکاح کی نہیں رہی اور میرے اندر غیرت و حیا کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کی زوجیت میں رہتے ہوئے اگر کبھی میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ بات میرے لیے ناقابل تحمل ہوگی۔ یہ سن کر آپ واپس تشریف لائے اور نہ اس پر کوئی دباؤ ڈالا اور نہ ہی کبھی خاطر ہوئی۔ آپ بعد میں حضرت عمر کی کوشش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مندانی سے آمادہ ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ عورت کا مقام اسلام میں مومن عورت مختلف اعتبار سے اعلیٰ حیثیت و مقام رکھتی ہے۔ اگر وہ ایک ماں ہے تو اولاد کو حکم ہے کہ اس کے ساتھ احسان کریں، اور اگر وہ بوڑھی ہو جائے تو اسے اف تک نہ کہو، اس سے ہرگز نہ جھڑکو، اسے نرم لہجے میں احترام کے ساتھ گفتگو کرو، فرط محبت میں اس کے سامنے جھکے رہو اور رب کریم سے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہو۔ اور یہ بھی کہ ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کے دریافت کرنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 بار نکلا ماں، پھر ماں، پھر ماں اور پھر باپ۔ عورت اگر بیٹی ہے تو جیسے بیٹیوں کے ذریعے کی پرورش و پرداخت کے تعلق سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے صبر سے کام لیا اور انہیں اپنی حیثیت کے موافق کھلایا، پلایا اور پہنایا، تو یہ چیز اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اور جس شخص کے کوئی بچی تھی اور اس نے اسے زندہ درگور نہیں کیا، اسے ذلیل نہیں کیا اور نرینہ اولاد کو اس پر ترجیح نہیں دی، تو اللہ اس سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی 5148 کی یہ روایت ہے، جس نے 3 یا 2 بچیوں کی پرورش کی اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کا نکاح کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت 5149 ہے۔ اور اگر بیوی ہے تو نیک بیوی بہترین سامان دنیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت 1637، نیک بیوی سعادت مندی کی علامت ہے، ابن حبان۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔